اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کا میرا یہ ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، ہندوؤں کا نبی کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے، اور تقریباً 100 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ہے، اور اس کائنات میں تشریف لانے والے انبیاء کرام کی کل تعداد 1,24,000 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سال پرانی تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہندوؤں کی تمام مقدس کتابوں میں ایک کتاب جس کا نام خالق و مالک ہے، جس میں جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مدنی کتابوں میں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ ساری پیشن گوئیاں صرف ہندو مذہب کے لیے ہے۔ ہندو مذہب کی مایہ ناز پروفیسر جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر حکمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے کلکی اوتار محمد صاحب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے تمام ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ دوسری کئی زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ بہت بڑے پنڈتوں نے اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام رہے ہیں۔ اس پروفیسر نے ہندوؤں کی تمام مذہبی کتابوں کو جمع کر کے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیشن گوئیوں کو اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ ہندی زبان میں نبی کو اوتار کہتے ہیں، اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی 10 پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جس میں کہ ان کا ماننا ہے کہ باقی کے 9 اوتار یعنی 9 پیغمبر پچھلی 3 ادوار میں آ چکے ہیں، ابھی ایک اوتار کا آنا باقی ہے، اس لیے وہ اسے کلکی اوتار کہتے ہیں۔ اور ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ آخری جس میں ان کا آخری اوتار آنا ہے وہ ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی روح چلے گا، اور اب ہندو اپنی آخری اوتار کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ بات ان کی تمام مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب بھگوت پران میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ اس آخری دور کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ ان کے خیال میں یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے ان کے لیے آخری اور سب سے طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ان کی کتابوں میں آخری اوتار یعنی آخری پیغمبر کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ کلکی اوتار ایک بہت بڑے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق ان کا آخری نبی جہاں پیدا ہوگا اس مقام کا نام شنبل ہوگا۔ اس پروفیسر نے اپنی کتاب کلکی اوتار میں لکھا ہے کہ سنسکرت زبان شنبل کے 3 معنی ہے۔ پہلا یہ کہ شنبل کا معنی ہے امن کی جگہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پانی والی جگہ، اور تیسرا معنی وہ جگہ ہے کہ جس طرف لوگ نیچے چلے جائیں، اور ہم سب جانتے ہیں
کہ خانہ کعبہ ہی دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں امن اور ساتھ ہی زمزم اور پوری دنیا سے لوگ وہاں کھینچے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کلکی اوتار اس وقت کے سب سے بڑے خاندان میں پیدا ہوگا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کی مطلوعی بھی تھے۔ ان کی مذہبی کتاب میں آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش بتایا جاتا ہے، اور وشنو یش ہندو زبان میں اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ ہے۔ اس طرح اس پروفیسر کی کتاب میں اس اوتار کی والدہ کا نام سومتی ہے، اور ان کی زبان میں سومتی کا معنی امن والی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی ہے۔ بھارت میں بھی کلکی اوتار کے بارے میں 8 اہم باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی آخری اوتار میں معرفت الہی، ثبت نفس، معزز حسب نفس، الہام علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ، احسان مندی، کوٹ کوٹ کر بڑا ہوگا۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا غور سے مطالعہ کرے گا تو یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس میں بھی موجود ہے۔ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب اشلوک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کی طرف سے بھیجے ہوئے گھوڑے پر سفر کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر معراج کیا تھا۔ اس طرح ان کی ایک اور بات بھی پوری ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھگوان آخری اوتار کے ذریعے جنگوں میں بھی مدد کرے گا۔ ہندی زبان میں فرشتوں کو دیوتا کا نام دیا جاتا ہے۔ کئی غزوات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمانوں کی لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کسی بھی مذہب کے لیے اجنبی نہیں ہے، پر شرط یہ ہے کہ وہ مذہب کا بغور مطالعہ کرے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں کلکی اوتار کی پیشن گوئیاں کر رہی ہیں۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وقت تمام انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ البتہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو وہ مسلم ہیں، اور جنہوں نے اقرار نہ کیا وہ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور وہی ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ زندگی رہی تو میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ۔